شیخ، اہل حدیث پہ چلنے کے دعوے دار ہیں، جبکہ داڑھی کو سیاہ کرتے ہیں، داڑھی کو رنگتے ہیں۔ اس کے برعکس احناف کے علماء اکرام داڑھی کو نہیں رنگتے، سیاہ نہیں کرتے، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا، نہیں رنگتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تقی عثمانی صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب ایک نام ہے، ہاں جی۔ طارق جمیل صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے؟ طارق مسعود صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے؟ رنگتے ہیں۔ سفید بالوں کو جو مکمل سفید ہو جائیں اس کو مہندی سے رنگنا، زعفران سے رنگنا، ٹھیک ہے، یہ اولیٰ ہے، یہ افضل ہے، یہ مسنون ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ البتہ کوئی اور کلر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کالے سے بچنا افضل ہے، فتویٰ نہیں ہے، سختی نہیں کرنی چاہیے، سخت فتویٰ نہیں ہے۔ کالے سے بچنا افضل ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے کہ کالا کلر نہ لگائیں۔ براؤن، ڈارک براؤن، یہ کالے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب کوئی کہہ دی دھوکہ تو ہوتا ہے، تو آپ کو ہوتا ہوگا، اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں آپ۔ شریعت تو اپنے حساب سے چلے گی نا بھائی۔ حدیث میں وسمہ کا ذکر ہے، اس کا یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے، جب اس کو لگایا جاتا ہے تو سیاہی مائل یعنی کالے کے مشابہ کلر پیدا ہوتا ہے اس سے، اور یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو رنگنا اولیٰ ہے، مہندی سے افضل ہے، زعفران سے افضل ہے، یا کسی اور کلر سے رنگنے والے افضل ہیں، بہتر بات پر عمل کر رہے ہیں، مسنون بات پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں رنگتا تو ہمارے یہاں ایک سخت فتویٰ آ رہا ہے کہ نہیں، جہاں رکھنے کا ذکر ہے داڑھی، وہاں رنگنے کا ذکر بھی ہے، تو وہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ رنگنے کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بعض سلف نے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہی رکھے ہیں۔ بعض سلف صالحین نے، صحابہ بھی ہیں اس میں، تابعین بھی ہیں، اور ائمہ کرام بھی ہیں، اور آج بھی بہت سے تمام مکاتب فکر میں بڑے بڑے بزرگ علماء دین ہیں۔ تو رنگنا فرض نہیں ہے، رنگنے والا افضل ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن رنگنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لہذا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ترغیب دیں آپ کے لیے، رنگنا افضل ہے، بات ختم ہو۔